بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمۃ للعالمین اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ بڑا زبردست عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا عطا فرمایا ہے۔ ان میں سے یہ بھی عطا فرمایا کہ اپنی امت کو یہ سبق دو، درس دو کہ فلاں فلاں کام کریں، فلاں چیزیں پڑھیں تو میں ان پر رحم کروں گا۔ یہ ساری چیزیں یہ سمجھیے کہ بڑے خزانے اللہ نے حضور کو عطا فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے حضور کو بے شمار خزائن مرحمت فرمائے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے، دکھی لوگ جو بیچارے اولاد کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اولاد بھٹک رہی ہے، شور بے راہ روی اختیار کرتا ہے، ہوتا یہی ہے سب سے پہلے ہمارے اپنے کرتوت خراب ہوتے ہیں، پھر اس سے اولاد خراب ہو جاتی ہے، نسل بگڑ جاتی ہے۔ لاڈ پیار بہت زیادہ ملتا ہے، محبت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے یا سختی اور شدت کی وجہ سے۔ شدت ویران کرتی ہے گھروں کو، محبت بچاتی ہے گھروں کو، اسی لیے شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ محبت کا برتاؤ اعتدال ہونا چاہیے، اولاد کی تربیت کے لیے درمیانہ چلیں، سختی بھی نہ ہو، بہت زیادہ محبت اور لاڈ پیار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تعلیم دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ اختیار فرمائے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے ہمارا، وہ ایک صورت ہے، اس کے خواص ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ اولاد اگر راہ راست سے بھٹکی ہوئی ہے اور شوہر باغی ہے، اور ایسی لڑکی بیچاری جو بہت پریشان ہے، اس کے رشتے نہیں آتے، تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ مجرب ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے عصر کے بعد ایک مرتبہ روزانہ۔ جو معمول بنا لیں گے، اس صورت کو پڑھتے رہیں گے تو ضرور بے ضرور ان کو فائدہ حاصل ہوگا، بے شمار فائدہ حاصل ہوگا۔ سورۃ التحریم جس کو کہتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور عورتوں کا ذکر بھی ہے، حضرت اماں مریم کا، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی حضرت عاصیہ فرعون کی بیوی، وہ کس قدر نیک تھی، ان کی قربانیوں کا اللہ پاک نے اس میں ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے کس قدر قربانیاں دی۔ اور اسی طرح وہ انبیاء علیہ السلام جن کی بیویاں دائرہ اسلام سے باہر رہی ہیں، اور باوجود انبیاء کی بیویاں ہونے کے، سب سے زیادہ قریب ہونے کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، اس کے باوجود وہ دائرہ اسلام سے باہر رہی ہیں، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت عطا کرتا ہوں۔ تو بہرحال اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے میرے محبوب امت کو سمجھا دو، بتلا دو ان کو کہ جو چیزیں میں نے آپ کے لیے حلال کی ہیں اس کو کیوں حرام کرتے ہو۔ جو اللہ نے حلال کی وہ حلال ہیں، اس کی حرام کردہ حرام ہے۔ تو سورۃ التحریم کو روزانہ جو عصر کے بعد معمول رکھے گی جو عورت بھی، اس کا شوہر اس کا تابع فرمان رہے گا، اور اس کی اولاد فرما بردار رہے گی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اور اسی طرح جو اس کو معمول بنا لے گی عورت، اس کے رشتے بہت آئیں گے۔ جن کا رشتہ نہ آ رہا ہو، رشتوں کے متعلق پریشان ہو، وہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد سورۃ التحریم کو اپنا معمول بنا لیں، روز پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے سارے معاملات آسان فرما دیں گے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ رشتہ بھی ہوگا اور ہوگا بھی، اختلافی نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد اللہ نے عطا فرما دی تو وہ بھی نیکوکار ہوگی۔ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوگی۔ زندگی بھر کا معمول اگر بنا لیا کسی نے تو اس کے یہ سارے فوائد اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیں گے۔ لہٰذا اس مبارک صورت کو اپنا معمول بنائیے، بار بار پڑھیے، روزانہ عصر کے بعد معمول بنائیے، عصر نہیں مغرب کے بعد، مغرب نہیں عشاء کے بعد اس کو پڑھ لیں جب بھی آپ کو فرصت ملے۔ لیکن جو وقت بتلایا جاتا ہے نا پہلے عصر، یعنی عصر کی نماز کے بعد، اس کا اثر بڑھ جاتا ہے، بزرگوں کا بتلایا ہوا وقت ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی، انہوں نے اس وقت میں برکتیں دیکھی ہیں۔ جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضور نے ایک مقبول گھڑی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا جمعہ کے دن، وہ کون سی مقبول گھڑی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز سے پہلے سارے کام چھوڑ کے دعا کے لیے بیٹھ جاتی تھی جمعہ کے دن۔
مغرب کی نماز سورج غروب ہونے کے قریب قریب۔ تو فرماتی تھی یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں حضور نے بتلایا کہ یہ مقبولیت کی گھڑی ہے، اس میں جو مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال ان معروضات پر عمل کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔